السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، سامعین حضرات، ابھی آپ حضرات نے جو آیت کریمہ سنی، یہ سورہ بقرہ کی ہے، اور ایک حدیث شریف میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس قرآن و حدیث میں رمضان میں روزوں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ یہ جو روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں یہ فرض ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج فرض ہے، ویسی روزہ فرض ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور مقصد یہ بتلایا۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا جو مقصد اور غرض و غایت اللہ نے بتائی ہے وہ تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، ہر بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و حدیث میں
اس کی بڑی اہمیت بھی آئی ہے۔ بخاری شریف کی جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ایمان جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو اور توحید کا قائل، اور احتساب کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے رکھنے کے صلے میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ بات حقیقت ہے کہ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ روزہ اتنا محبوب عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑی سعادت مند لوگ ہیں جو لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس اہتمام کی وجہ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ بہت محبوب عمل ہے، اور جو لوگ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے اور روزے رکھنے میں غفلت برتتے ہیں، کاہلی برتتے ہیں، تو بڑی سخت وعید بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، قصداً چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے گا، اس روزے کا بدلہ نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور روزہ نہیں رکھنے والا بہت گنہگار ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگوں کو شریعت نے چھوٹ دی ہے، گنجائش رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی حالت سفر میں ہے یا مریض ہے، بیمار ہے، تو شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اس کی قضا کر سکتا ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا ہے، وہ قضا کر لے۔ حالت سفر میں دشواریاں پیش آتی ہیں، مشکلات بھی پیش آتی ہیں سفر کی حالت میں، اور اگر بیمار ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یہ رمضان کا روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں یہ روزہ داروں کے حق میں سفارش کرے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ اللہ سے کہے گا اللہ، یہ بندہ روزے کا اہتمام کرتا تھا، بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، محض تجھ کو راضی کرنے کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا تھا۔ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور روزہ داروں کو مغفرت عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح قرآن کہے گا کہ اے اللہ، رمضان کے مہینے میں یہ تراویح پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، راتوں کو سونے کے بجائے تیری عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اے اللہ، میں سفارش کرتا ہوں کہ تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ گویا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے اور اس کے جو مقاصد بتائے ہیں، اس مقاصد کے پیش نظر مسلمانوں کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے،
اور روزے رکھنے میں کوتاہی نہیں برتنا چاہیے، اور روزے کا مقصود یہ ہے اس سے تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، روزے میں گناہ سے بچنے کا جد و جہد کرے، بچنے کی کوشش کرے، چونکہ گناہوں سے بچنا روزے میں بہت ضروری ہے، ورنہ روزے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کا اہتمام کرنے والا بھی بنائے، اور روزے کی حالت میں خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا، اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے۔